السلام علیکم۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان کوئی بھی کبھی نہیں بھولتا۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے بغیر ہم ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ زبان کی مٹھاس دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ مسلمانوں، آپس میں نہ جھگڑو کہ بکھر کے کمزور ہو جاؤ گے۔ جھگڑے اس لیے بھی تو ختم نہیں ہوتے نا کہ ہم جھگڑوں کو بھی جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ ذرا سستا لو، جو کھیت ایک سال خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے سال کیسی اچھی فصل دیتا ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے اور زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ انسان مستقبل کا سوچ کے اپنا حال برباد کر لیتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ آزادی کے بغیر زندگی یوں ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہو تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے، اور اگر فراخی کے دنوں میں تن پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔
توکل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پہ نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان ہمیشہ تکبر میں ہی مارا جاتا ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا، بڑا ہو کے بھی نہیں سیکھتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ السلام علیکم۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وقت آتا ہے تو درخت بھی پھل دیتے ہیں۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ایک عقل مند انسان کم عقل کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ مانگنا نہیں کمانا سیکھ، وہ چاہے عزت ہو یا دولت ہو۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ تم یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے ہی پیروں پر۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ موت نہیں بلکہ موت کا خوف ہے۔ کون کہتا ہے دوستی برباد کرتی ہے، نبھانے والے مل جائیں تو دنیا یاد رکھتی ہے۔ جیتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انتقام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا۔ تم نے اگر فیصلہ کر لیا، کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی سوائے تمہارے۔ سیدھے راستے پہ رہنا تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ کو اس راستے پہ کوئی لا نہیں سکتا۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے پھول اگتے ہیں۔ اچھے الفاظ انسان کے دل پر خوشبو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ لو سورج غروب ہونے والا ہے۔ جو انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ خاموش لہجے از خود ایک پیغام ہوتے ہیں اگر خاموشی کو کوئی پڑھنے والا ہو تو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ معاف کرنا عظمت کی نشانی ہے۔ سچائی ہمیشہ رہتی ہے، جھوٹ عارضی ہوتا ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پر قبول کرتا ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، انتظار کرو۔ جو انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ معاف کرنا عظمت کی نشانی ہے۔
سچائی ہمیشہ رہتی ہے، جھوٹ عارضی ہوتا ہے۔ اچھے الفاظ انسان کے دل پہ خوشبو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین شیئر کروں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں۔ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ عز و جل وہ چیز بہت جلد یاد آ جائے گی۔ مرنے کے بعد مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، راحت اور رحمت کی منزل اس تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والوں کو اور سب کو بتانے والوں کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت رہنمائی نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی مل گئی۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے ان روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن ان روزے داروں کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سورہ شمس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کسی دن اس سورہ کی تلاوت ترک نہ کرے تو اللہ اسے اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے گا اور اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور لوگوں کے نزدیک وہ عظیم اور مقبول ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اگر میری کاوش یعنی کہ رسول اللہ کی احادیث پسند آئی ہوں تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔